علامہ امین شہیدی صاحب، صلح کا پس منظر بیان کیجیے گا، یعنی کیا اسباب اور کیا وجوہات تھیں، اور امام حسن نے صلح آخر کیوں کی؟ کیا امام حسن کے پاس ایسے وفادار ساتھی نہ تھے جو ان کے جانثار بنتے؟ کیا امام حسن کے شیعہ اور پیروکار ان سے مخلص نہیں تھے؟ وہ کون سے تاریخی عوامل ہیں جن کی وجہ سے امام نے حضرت معاویہ سے صلح کی؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب علمی ماحول میں گفتگو ہوتی ہے تو گالم گلوچ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، جی برا بلا کہے بغیر بھی ہو سکتی ہے، جی تاریخی حقائق کو ہمارے علماء نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے اور بغیر کسی جھگڑے کے بیان کیا ہے، صحیح، اس میں ایک دوسرے کی آراء کو رد بھی کیا ہے، تائید بھی کی ہے، لیکن بغیر کسی جھگڑے، بغیر کسی دل آزاری اور بغیر کسی بے حرمتی کے کیا ہے۔ تو اس لیے فرض کریں اگر صحابیت کے حوالے سے ایک طبقے کا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے بھی رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے اور اب ان کی خطاؤں کے حوالے سے یا غلطی کے حوالے سے بات نہیں کرنی، ہم احترام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم بھی اس کے پابند ہیں؟ نہیں، ہم اس کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنے اصولوں کے مطابق بات کریں گے۔ ٹھیک، تو اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی توہین کیے بغیر، برا بلا کہے بغیر، صحیح، تاریخی حقائق پر بات کرنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ ٹھیک، میں پھر عرض کروں، برا بلا کہے بغیر، توہین کیے بغیر، ایسی جملے بازی یا ایسے الفاظ استعمال کیے بغیر جس سے کسی بھی حوالے سے توہین کا پہلو نکلے، آپ کو وہ بات ضرور کرنی چاہیے اور نئی نسل تک پہنچانا بھی چاہیے، ورنہ تاریخ مسخ ہو کر رہ جائے گی۔ اور ماضی میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے، ماضی میں اگر آپ خود صحابہ کے اپنے دور میں دیکھیں تو ان کے آپس میں قتال تک ہوتا رہا ہے یا نہیں؟ قتال تو جھگڑے کی انتہا ہے نا، توہین تو اس کے بعد کی بات ہے بھئی، قتال اس سے زیادہ ہے، لیکن قتال کے بعد بھی دوبارہ صلح ہو گئی، جی جی، ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر توہین کے، بغیر دل آزاری کے بات ہونی چاہیے، اس بات پر قدغن نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں ہلڑ بازی ہو تو وہ پھر جو ہے ظاہر ہے آپ کے اس مقصد کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب بھی اگر کہیں پر سب و شتم ہوتا ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ صحیح، قرآن نے بت کو برا بلا کہنے سے منع کیا حقیقت ہے، ایسے ہی، بت کو۔ یہاں پر تو انسان کی بات ہو رہی ہے، یہاں بہت پر اچھے، تو مسلمان کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر تو کلمہ گو کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے نبی کریم کے سائے میں پرورش پائی ہے۔ جی، لہٰذا کوئی بھی مسلمان اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ بدزبانی کی جائے۔ جب بت کے لیے اجازت نہیں ہے تو کسی مسلمان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ بالکل نہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقائق کے حوالے سے بات نہ کریں؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بار بار کیا، قرآن کریم نے جہاں پر امہات المومنین کی توصیف اور بڑائی بیان کی ہے وہیں پر بہت مضبوطی سے ان کے کان بھی مروڑے ہیں۔ جی جی جی، دونوں کام کیا ہے قرآن نے، یہی کام نبی کریم نے کیا ہے۔ جہاں پر درست ہے وہاں پر ان کو اپریشیٹ کریں، جہاں پر غلط ہے وہاں پر روکیں، کہیں یہ غلط ہے، اور یہی چیز پوری امت کے لیے پھر نمونہ عمل بھی ہے صحیح ہے، کہ امت بھی جہاں غلط ہو وہاں پر کہے یہ غلط ہے، اور جہاں پر صحیح ہے وہاں پر کہے کہ یہ صحیح ہے۔ غلط کو صحیح نہیں بنا سکتے آپ کسی بھی پردے میں لپیٹ کر، ٹھیک، اور صحیح کو غلط نہیں کر سکتے کسی بھی پروپیگنڈے کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمارے ہاں جب ہم قرآن کریم کو جی، پڑھتے ہیں، کسی دن اس پر بحث رکھیں، آپ کسی دن اس پر گفتگو رکھیں کہ قرآن کریم کی روشنی میں کیا تمام صحابہ ایک طرح کے ہیں یا پھر ان کے درمیان یہ تو فرق واضح ہے، ایک سابقون منٹ الاولون الگ ہے، مجھے بات کرنے دیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ خود نبی کریم کے تربیت یافتہ افراد میں کیا منافق تھے یا نہیں تھے؟ تھے، لیکن اسی مسلمانوں کے اندر گم تھے، صحیح، تھے نا؟ تو جب تھے تو پھر ان کو بھی کنگالنے کی ضرورت ہے نا، چاہے وہ 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں یا 100 ہوں، کئی 100 ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ تو ایسا تھا، ایک گروہ تو وہ بھی تھا مسلمانوں کے لباس میں جنہوں نے خود نبی کریم کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اس کا مطلب ہے ایسے لوگ بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پھر آپ مطلقاً بیک جنبش قلم نہ سب سے چشم پوشی کر سکتے ہیں اور نہ سب کی تائید کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کو پھر کنگالنا پڑتا ہے، اور کنگالنے کے لیے اصول قرآن نے مہیا کر دیے ہیں۔ قرآن نے جہاں پر ان کے لیے حسن معاب کا تذکرہ کیا ہے جی، وہیں پر ان کے لیے اشد العقاب کا بھی تذکرہ ہے، جی، کن لوگوں کے لیے جو اس راہ پر نہیں رہے صحیح، یا اس راہ سے جنہوں نے انحراف کیا۔ توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ٹھیک، ہوا ہے، اس میں کوئی ٹھیک، دوسری رائے نہیں ہے۔ ٹھیک، ٹھیک، جو بھی توبہ کرے گا ٹھیک، وہ معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے، صحیح، ہم وہاں پر اللہ کی مسند پر بیٹھ کر کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم تاریخ کی حقیقتوں کی روشنی میں، ٹھیک، احادیث کی روشنی میں، ٹھیک، قرآن کی آیات کی روشنی میں اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی
ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے، آیا نبی کریم اور ان کی آل کا یا پھر ان کے ساتھ لڑنے والوں کا؟ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو ہم اگر یہ کرتے ہیں تو یہ علمی حوالے سے جب کرتے ہیں تو پھر اس پر آپ بھی اعتراض نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کسی بنیاد پر یہ بات کہی ہے۔